یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہے، یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہے، لٹ کر پھر وطن کو عجب غم نصیب ہے، اس حال سے حبیب خدا کے حبیب ہے، بے کس ہیں سوگوار امام غریب ہے، بے کس ہیں سوگوار امام غریب ہے، حضرت کے بعد چین کے شکلیں بگڑ گئے، شہزادے یا غضب کے تباہی میں پڑ گئے، شہزادے یا غضب کے تباہی میں پڑ گئے، سب شہر میں عجیب تلا تم ہے جابر، صغرا کو فرت غم سے نہیں ہوش دست و پا، لیٹی ہوئی ہے صحن میں منہ پر لیے ردا، سینے میں دل دھڑکنے لگا جب چلے ہوا، کہتی ہے خلق سے حسرات میں جائیں گے، کیوں دل کبے ہمارے مسافر بھی آئیں گے، کیوں دل کبے ہمارے مسافر بھی آئیں گے، اٹھیں یہ کہہ کے عاشق سلطان نامدار، لیکن قدم قدم پا گری وہ نہیں پوزار، بے اختیار چونکے یہ چلائی ایک بار، لو نانی میں تو جاتے ہوں تم گھر سے ہوشیار، لو نانی میں تو جاتے ہوں تم گھر سے ہوشیار، سچ ہے ایک سفر سے بادشاہ ہے مشرقین، لو تم پا میں فدا میرے بابا حسین، لو تم پا میں فدا میرے بابا حسین، ماتم کی صف کے پاس جو پہنچے وہ نیک نام، رونے لگے پکار کے سیدانیاں تمام، کلثوم بڑھ گئے پائے تعظیم چل دے گا، اٹھے کہا کھینچ کے زینب پائے سالا، گرنے لگی تو بازوے فیضا پکڑ لیا، صغرا کو دیکھتے
جا پکڑے صغرا کے منہ کو دیکھ کے روتے تھے سب کے سب بیمار لے کے نام پدر پیٹتے تھے جب کہتے تھے ملک خاک غضب ہو گیا غضب بیٹی بہت اداس ہے بابا بولا بیٹی بہت اداس ہے بابا بولا اب رکت ہوئی نہ ضبط کلیجوں سے ہٹے گئے صغرا سے اٹھ کے حضرت زینب لپٹ گئے رکت ہوئی نہ ضبط کلیجوں سے ہٹ گئے صغرا سے اٹھ کے حضرت زینب لپٹ گئے یثرب سے کربلا کے مسافر قریب ہیں قبر مصطفیٰ پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نوحہ روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہیں روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا عجیب سان ہے ہم پر گزر گئے رنج و علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا نانا ہزار طرح جفا کی لئی انہوں نے خیموں میں ہائے آگ لگا دی لئی انہوں نے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار نانا بلا کے رن میں قیامت کا رن پڑا بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا کھا کر سنا جگر پہ وہ محروبی چل بسا نانا شقی کے تیر سے اصغر ہوا شہید ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے نانا زمین کرب و بلا لال لال ہے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے
غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مقام چھا گئی غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سربر ہیں نہ کوفے کے دربار میں گئے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں، نانا حقیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گنہگار خستہ تن، نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے حال زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشوار، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتاتا جاتا تھا شمر جفا ستم، یہ زینب حزیں ہے وہ کلثوم دل فگار، انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا ناوقار، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ ارے نانا عجیب حال ہمارا تھا اس گھڑی، ایک بی بی پیچھے دوسری بی بی کے چھپتی تھی، اس وقت تھر تھری سی میرے تن میں پڑ گئی، صد حیف ہے زمین میں زینب نہ گڑ گئی، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی کو کنیز میں اس نے طلب کیا، ہوتی تھی لاکھ ذلت ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ ارے نانا تباہ ہو کے ہم آئے ہیں شام سے، ایک داغ نو سکینہ کا لائے ہیں شام سے، اب تک ہے نیل رسی کے شانوں کو دیکھ لو، نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ نانا وطن کو آئی ہوں زخمی جگر لیے، نانا سفر سے آئی ہوں گردے سفر لیے، نانا وہ شاخ کٹ گئی گلشن اجڑ گیا، کیسے بتاؤں آپ کا شبیر مر گیا، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔
ارے نانا وہ دکھ اٹھائے ہیں دربار شام میں، ہم سربر ہیں نہ پھرتے تھے دربار شام میں، نانا ہمارا مونس و یاور کوئی نہ تھا، امت نے ایسے اجر رسالت ادا کیا، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے، زینب جو رو کے کرتی تھی قبر نبی پہ بین، تھرا رہا تھا روزہ سلطان مشرقین، بس ختم کر نثار یہ غمناک داستاں، روئے ہیں اس علم میں زمین اور آسمان، روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے۔ إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد، صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صدق الله العلی العظیم. ایک درود عطیہ کیجئے محمد وآلہ محمد صلی علی وآلہ. اذان محترم، عزاداران اہل اطہار، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا بے پناہ شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے، امتنان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو رسول اور آل رسول کا چاہنے والا بنایا، ان کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، الوداعی مجالس اعزاء ہیں، الوداعی عشرہ اسے آپ سمجھیے. ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. ہم عزاداروں کا برے صغیر میں ایک زمانے سے
یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم 8ویں ربیع الاول کو منا کر، اپنے 11ویں امام کی شہادت کو منا کر، جو پہلی عید آتی ہے اس پر ہم سوگ بڑھاتے ہیں، اس پر ہم باقاعدہ ایام عزا کا اختتام کرتے ہیں۔ یہاں بعض نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ کیوں ایام عزا کو بر صغیر میں اتنا طویل کیا جاتا ہے، کیوں چہلوں میں امام حسین تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا؟ پہلے 1 سے 2 جملوں میں جواب، چند حکمتیں، کیوں ہمارے علماء نے یہ کام کیا، کیوں ہمارے عزاداروں، ہمارے بزرگوں کی ایک طول تاریخ میں یہ سیرت رہی۔ 1 سے 2 جملے جواب کے طور پر، تاکہ جب ان ایام عزا کو منائیں، 8 ربیع الاول تک منائیں، تو انتہائی دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ منائیں۔ 40 امام حسین کے بعد، چہلم امام حسین کے بعد ایک بہت بڑی اور المناک مناسبت، ایک بہت بڑا سانحہ، جہاں وفات رسول خدا ہے، وہیں شہادت امام حسن مجتبیٰ بھی ہے۔ اور ابھی یہ شیعہ، یہ چاہنے والا، یہ عزادار، یہ مؤمن، یہ محب اپنے رسول اور اپنے امام کے غم سے، غموں کو بھلا نہیں پایا کہ 8ویں ربیع الاول کی صورت میں 11ویں امام کی شہادت آ جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ بلا وجہ ہی 28ویں سفر سے 8ویں ربیع الاول تک 10 دن سوگ کے اضافہ ہو گئے، ان دنوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مخصوصی نہیں ہے۔ نہیں عزیزوں، تاریخ کے چند بہت بڑے سانحے انہی 8 دنوں کے درمیان بیتے۔ ابھی مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی رحلت کو ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، یہی پہلی دوسری ربیع الاول کی تاریخ تھی، یہی ابتدائے ربیع الاول کے دن تھے کہ جب وہ سانحہ ہوا کہ جس پر ہمیشہ دل خون کے آنسو روتا رہے گا۔ وہ جتنے مظالم آپ سنتے ہیں دختر رسول کے ساتھ، جو بھی مصائب گزرے، جو مظالم ڈھائے گئے، وہ سب کے سب انہی دنوں میں، 28ویں سفر کے بعد کے دنوں میں ڈھائے گئے۔ اسی وجہ سے ان ایام میں شہادت جناب محسن کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو انتہائی غمناک دن ہیں 28ویں سفر سے لے کر ابتدائے ربیع الاول کے دن، علی و زہرا کی مظلومیت کے دن، جناب محسن کی شہادت کے دن۔ اگر بات پہنچ گئی، جواب واضح ہے، پیغام پہنچ گیا، تو مل کر رسول اور آل رسول کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ تو اب 7 دن کی مجالس ہے، سلسلہ گفتگو ہے، بہت غور کیا، بہت سوچا، سب سے زیادہ مناسب جس موضوع کو پایا ان ایام سے وہ اختیار کیا، اور وہ موضوع رہے گا ان 7 دنوں کے لیے سیرت امامین عسکریین۔ امام عسکری کی شہادت کی مناسبت ہے 8ویں ربیع الاول۔ ہمارے امام عسکری کو امام عسکری کیوں کہا جاتا ہے یہ یقیناً مومنین جانتے ہیں، میں فقط تکرار کر رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع کا مطلوب اور ہدف سمجھا سکوں۔ ان 7 دنوں میں کیا باتیں ہیں، کیا عرائض ہیں جو آپ تک مجھے پہنچانی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری اس لیے کہا جاتا تھا، امام کے نام پر ایک درود پڑھ دیجئے۔ امام کو عسکری اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، اور جب ایک تاریخی واقعہ پیش آیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آئندہ گفتگو میں، کہ جس کی بنا پر بنو عباس نے اپنے دارالحکومت کو، اپنے کیپٹل کو بغداد جیسے بڑے شہر سے منتقل کر دیا ایک چھوٹے سے قصبے میں، کہ جو شہر بغداد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کہ جس کا نام تھا سامرا۔
سامرہ کا علاقہ تھا، یہاں کیپٹل دارالخلافہ منتقل ہوا اور اس سامرہ نے فوجی چھاونی کی حیثیت اختیار کر لی۔ چونکہ فوجی لشکر رہا کرتا تھا، لہٰذا اس علاقے کو عسکر کہا جانے لگا، اور عسکر میں بسنے والے رہنے والے میرے امام کو، عسکر کے علاقے میں دفن ہونے والے میرے امام کو عسکری کہا جانے لگا۔ یہ تھا امام عسکری کا وجہ تسمیہ۔ اب سامرہ میں ہمارے پاس 2 امام معصوم دفن ہیں، جیسے کاظمین میں ہمارے پاس 2 امام معصوم دفن ہیں۔ کاظمین میں کون سے 2 امام دفن ہیں؟ دادا اور پوتا، 7ویں امام اور 9ویں امام۔ عام طور پہ نوجوان دوست خلط کر جاتے ہیں کاظمین اور سامرہ کی قبور میں۔ کاظمین میں دادا اور پوتے کی قبر، 7ویں امام اور 9ویں امام، جبکہ سامرہ میں والد اور فرزند کی قبر، 10ویں امام اور 11ویں امام۔ چونکہ عسکر کا علاقہ تھا جہاں یہ دونوں امام دفن ہوئے، ان کا مدفن قرار پایا، اس مناسبت سے جب ان دونوں اماموں کو 10ویں اور 11ویں امام کو مشترکہ طور پر یاد کیا جاتا ہے تو امامین عسکریین کہا جاتا ہے۔ وہ 2 امام کہ جو عسکر کے علاقے سے، سامرہ کے علاقے سے منسوب ہیں، کہ سامرہ جن کا مدفن قرار پایا۔ دل چاہا کہ آج اس فرصت کو، ان دنوں کو غنیمت جانا جائے۔ امام عسکری کی تو شہادت ہے، لیکن ان دنوں سے، اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے ان دونوں اماموں کی، 10ویں اور 11ویں امام کی سیرت پر تفصیل سے مومنین سے گفتگو کی جائے، تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے جائیں، تاکہ ان ایام عزا کی برکت سے جب ان ایام عزا سے باہر نکلیں، جب اس سوگ کو بڑھائیں تو اپنے 10ویں اور 11ویں امام کی معرفت میں اضافے کے ساتھ بڑھائیں۔ کیونکہ اس بات سے آپ تمام دوستی یقیناً اتفاق کریں گے کہ ان اماموں کا تذکرہ بہت ہی کم کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ایک مومن ہونے کے ناطے میں کہ جو ان کی امامت کا معتقد ہوں، ان اماموں کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ کئی سالوں پر محیط امام کی عمریں ہیں، مجھے چند چیدہ باتیں اور واقعات پتہ ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو ان ایام کو، ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ 11ویں امام کی مناسبت سے، ان کی شہادت کی مناسبت سے، ان کے مرکز سامرہ کی سرزمین کی مناسبت سے، سامرہ میں مدفون دونوں اماموں کی سیرت آپ کی خدمت میں ان 7 دنوں میں تفصیل سے پیش کریں۔ اگر سماعتیں آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، میں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ صلی علی محمد۔ سیرت امامین عسکریین، یہ ایک عمومی موضوع رہے گا، یہ ایک عمومی عنوان رہے گا، لیکن روزانہ ہم کسی ایک امام کی، ان دونوں اماموں میں سے کسی ایک امام کی حیات کے کسی خاص پہلو کی طرف اشارہ کریں گے، کسی خاص جہت سے گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہمارے امامین عسکریین میں سے جو پہلے امام ہیں، میرے اور آپ کے 10ویں امام، ان کی سیرت حیات کا خلاصہ۔ میرے امام کی ولادت کے حوالے سے سن ہجری میں اختلاف پایا گیا۔ 5 رجب بہت معروف تاریخ 10ویں امام کی ولادت کی، بعض نے ہجری میں سن 212 ہجری لکھا اور بعض نے سن 214 ہجری لکھا۔ یہ امام کا سن ولادت ہے، جبکہ سن شہادت سن 254 ہجری، 254 ہجری۔ یوں امام کی کل عمر مبارک 40 سے 42 ایئرز کے درمیان بنتی ہے، 40 سے 42 برس۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے شباب کے عروج پر ہوتا ہے، یا ابھی اس کی جوانی اپنے کمال تک پہنچی ہے، یہاں سے اس کے بڑھاپے کا آغاز ہونا ہے۔
یہاں ضمناً یہ بھی غور طلب بات ہے، کیونکہ اگر کسی بھی امام کی سیرت کو سمجھنا ہے تو عمومی طور پر ان حالات کو، ان سرکمسٹینسز کو سمجھنا پڑے گا کہ جن میں ان امام نے زندگی بسر کی، تب جا کر امام کی سیرت زیادہ گہرائی میں سمجھ آ سکے گی۔ اگر ہم غور کریں، جیسے جیسے سلسلہ امامت آگے بڑھتا چلا گیا، توجہ میرے ساتھ ہے، جیسے جیسے سلسلہ امامت آگے بڑھتا چلا گیا، ہمارے ائمہ کی عمریں کم ہوتی چلی گئیں۔ کہاں رسول اللہ کہ جنہوں نے 60 برس سے زیادہ کی عمر مبارک پائی، کہاں امیر المؤمنین کہ جنہوں نے 60 برس سے زیادہ کی عمر پائی، امام حسن و امام حسین جنہوں نے 60 کے قریب کی عمر پائی۔ یوں آپ دیکھتے چلے جائیں یہاں تک کہ آپ میرے 9ویں امام تک پہنچیں گے، فقط 25 برس کی عمر، 10ویں امام فقط 42 برس کی عمر، 11ویں امام فقط 28 برس کی عمر۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ خود ائمہ کی عمروں کا اس قدر کم ہو جانا اس بات پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ائمہ اپنی طبعی حیات نہ گزار سکے، انہیں کسی نہ کسی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ دیکھیں امام حسین کی شہادت تو بہت واضح ہے، اظہر من الشمس ہے۔ آج تک شہادت امام حسین وہ سانحہ ہے کہ جس کے داغ آج تک یزید کے دامن سے نہ دھل سکے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، آخر کار ہار مان لی۔ لیکن یہ جو بعد میں آنے والے ائمہ ہیں کہ جو بنو عباس کے دور میں، بنو عباس بہت واضح سی بات ہے، بنو امیہ سے بڑے سیاستدان تھے۔ یہ جو بعد میں ائمہ آئے بنو عباس کے دور میں، ان کے حوالے سے دیگر عالم اسلام کے مورخین نے بڑی کوشش کی کہ انہیں ایک عام سا، ایک معمولی سا انسان پیش کیا جائے، جیسے تمام علماء ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ایک عالم تھے، ایک معمولی عام سی طبیعی زندگی گزاری اور طبیعی موت اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن خود جو ائمہ کی کم عمریں ہیں، 25 برس میں نے عرض کیا، 25 برس کیا عمر ہے؟ 42 برس، 28 سال کی عمر 11ویں امام کی۔ خود یہ اس بات پر، پیغمبر کی اس حدیث پر بہت بڑی دلیل ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم میں سے ہر کوئی یا قتل کیا جائے گا تلوار سے یا زہر سے شہید کیا جائے گا۔ خود یہ ان ائمہ کی مظلومیت پر ان کی کم عمری سب سے بڑی دلیل ہے۔ بات پہنچ گئی؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور جیسے جیسے سیرت امامین عسکریہ، ان کی 10ویں 11ویں امام کی سیرت کی گفتگو آگے بڑھے گی، ذرا بات گہرائی میں اترے گی، تو ہمارے لیے اور واضح ہوتا جائے گا کہ کیوں حکومت وقت کو اتنی جلدی تھی، کیوں 9ویں امام کو 25 برس میں شہید کیا جا رہا ہے، کیوں 11ویں امام 28 برس کی جوانی میں، بھری جوانی میں شہید کیے جا رہے ہیں۔ معاملات کیا تھے؟ خوف کیا تھا؟ کیوں حالات ان کے قابو سے باہر جاتے جا رہے تھے کہ اس انتہائی قدم تک اٹھتے کہ امام کے قتل کی سازش کرتے؟ یہ ہیں امام نقی اور ان کے اطراف کے ائمہ کی عمریں کہ جو خود ان کی مظلومیت پر دلیل ہے۔ ولادت ہوئی مدینے کے قریب کے ایک علاقے میں، نام ہے سوریہ، مدینے کے بہت نزدیک کی آبادی۔ امام کی والدہ ماجدہ، امام کے بابا میرے اور آپ کے 9ویں امام۔ اگر والد پر گفتگو کی جائے تو کئی دنوں کا سلسلہ گفتگو مزید چاہیے ہوگا، میں اسے کسی اور مناسبت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ امام کی والدہ ماجدہ کون ہیں؟ کون بتائے گا میرے نوجوان دوستوں میں سے؟ میرے 10ویں امام کی والدہ جناب سمانہ مغربیہ رضوان اللہ تعالی علیہا وسلام اللہ علیہا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اس پاک شہزادی کے لیے، اس بی بی کے لیے
کیا کلمات کہے جائیں؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی حجت ان کی گود میں اتار دی؟ اشہد انکم کنتم فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کے سلسلے میں یہ شہزادی شامل ہو گئی۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک امام معصوم کی والدہ ماجدہ قرار ہوئیں، اپنے زمانے کی تمام خواتین پر فوقیت اور برتری لے گئیں، لیکن اس کے باوجود میرے 10ویں امام نے اسے کافی نہیں سمجھا، خود زمانے والوں کے سامنے اپنی مادر گرامی کا تعارف کرایا۔ تعارف کیوں کرایا؟ وجہ کیا آئی تعارف کرانے کی؟ وجہ یہ آئی کہ جناب سمانہ کا جو کہ مکمل نام ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، سمانہ مغربیہ، ظاہری طور پر یہ شہزادی بھی میرے 12ویں امام کی والدہ کی مانند ظاہری طور پر کنیزوں کے قافلے کے ساتھ، نخاسین کے قافلے کے ساتھ لائی گئی تھی اپنے علاقے سے۔ شہزادی کا تعلق کہاں سے تھا؟ مغرب عربی کے علاقے سے، اس لیے مغربیہ کہا جاتا ہے۔ مغرب عربی کون سا علاقہ تھا؟ ایشیا میں جو عرب اسلامی ممالک تھے، ان سے جب اسلام افریقہ میں اترا اور ناردرن افریقہ کے علاقوں میں اسلام پھیلا اور ساتھ میں عربی لینگویج اور عربی کلچر بھی پہنچا، ان علاقوں کو مغرب عربی یعنی ویسٹرن عرب کہلایا جانے لگا، ایشیائی عرب ممالک کے، ایشیائی عرب علاقوں کے مقابلے میں، کہ جو کیا تھے؟ مشرق عربی، جو مشرق وسطی ہے، مڈل ایسٹ ہے، عرب کا علاقہ ہے۔ مقابل میں افریقہ کے جو عربی اسلامی علاقے تھے انہیں مغرب عربی کہا جانے لگا۔ ان میں آج کے جغرافی اور نقشے کے اعتبار سے کئی ممالک آ جاتے ہیں، الجزائر آ جاتا ہے، تیونس آ جاتا ہے، اور اس کے اطراف کے بہت سارے علاقے آ جاتے ہیں جہاں آج بھی عربی بولی جاتی ہے، افریقائی علاقے، ناردرن افریقہ کے علاقے۔ نقشہ واضح ہو گیا، مگر نہ گھر جا کے گلوب کو غور سے دیکھیں گے تو میری بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ جناب سمانہ 10ویں امام کی والدہ شہزادی کا تعلق کہاں سے؟ اسی مغرب عربی سے، یعنی ناردرن افریقہ سے۔ وہاں سے شہزادی کو نخاسین کے قافلے میں، وہ قافلہ کہ جو غلاموں اور کنیزوں کی تجارت کیا کرتا تھا، ظاہری طور پر شہزادی اسی قافلے کے ساتھ سفر کر کے پہنچی ہیں مدینہ منورہ۔ وہاں امام نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، امام نے اپنے خاص صحابی، اپنے خاص خادم کو ایک خاص قیمت لے کر، خاص اوصاف بتا کر بھیجا، وہ وہی ہو بہو واقعہ جو آپ نے مادر امام زمان کے واقعے میں سنا ہوگا یا اس حقیر کے لبوں سے سیرت امام عسکری میں سن لیں گے، بالکل وہی انداز۔ گویا خدا ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی حجت کی والدہ کے طور پر اپنے حجت کے لیے جب رحم کا انتخاب کرتے ہیں، جب شکم مادر کا انتخاب کرتے ہیں تو چند قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے اچھا ہو اسے اہلیت مل جاتی ہے۔ نہیں، ساری دنیا میں اس زمانے میں جو خاتون شرف اور تقوی کے سب سے بڑے منزل اور مرحلے پر ہوگی، اس کا انتخاب ہوگا اور اسے کسی نہ کسی ظاہری سبب کے تحت امام معصوم کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا، اور یوں اور یوں خبردار کوئی ہماری حجتوں کے رحم مطہر، ہماری حجتیں جن گودیوں میں پلی، ان گودیوں کی فضیلت کو کوئی کم نہ سمجھے۔ لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر عرب کا علاقہ کہ جہاں ویسے ہی بڑی ڈسکریمنیشن، بڑا تعصب پایا جاتا تھا، مغرب عربی سے، ناردرن افریقہ سے ایک افریقی خاتون آ رہی ہیں، ظاہری طور پر کنیز کے اعتبار سے، اور امام تقی نے انہیں اپنے عقد میں لیا۔ اب خدا نے انہیں چن لیا اپنی حجت خدا کے لیے،
لیکن جو عرب معاشرہ تھا وہ اپنی اصلیت پر قائم تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ظاہری طور پر کنیزی میں لائی جانے والی اس شہزادی کے مرتبے کو کم سمجھیں. کہیں ایسا نہ ہو لوگ انہیں ان کی اللہ کی عطا کردہ فضیلت کے حامل اور قابل نہ سمجھیں. امام نقی نے وضاحت کی, اپنی مادر گرامی کا قصیدہ پڑھا. اللہ اکبر, کیا جملے ہیں میرے امام کے اپنی والدہ کے بارے میں. اگر آمادہ ہیں, توجہ ہیں, تو مل کر جناب سمانہ کی عظمت پر ایک درود پڑھیے. امام نقی میرے 10ویں امام, امام معصوم, کسی کی مدح کر رہے ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اپنی والدہ کے بارے میں سب سے پہلا جملہ تعریف میں کیا فرماتے ہیں؟ امی معرفۃ بحقی, امی عارفۃ بحقی. سب سے پہلی تعریف مولا اپنی مادر گرامی کی بتا رہے ہیں, سب سے پہلی فضیلت بتا رہے ہیں, سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ میری ماں میرے رتبے کی معرفت رکھتی ہیں, میری ماں میری امامت کو پہچانتی ہیں. خبردار کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ظاہری طور پر فقط ایک کنیز کو لایا گیا اور ان سے اللہ نے نوے امام کو ایک بیٹا دے دیا جو بعد میں بڑا ہو کر امام بن گیا. نہیں, امی عارفۃ بحقی, میری ماں میرے حق کی معرفت رکھتی ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولا یقربها شیطان مارد, میری ماں کا مقام یہ ہے کہ کوئی شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا, کوئی انہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا. امام کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب خدا امہات المؤمنین کا تذکرہ کرے تو حکم دے اے امہات, اے ماؤں, آپ کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے. ان اتقیتن, اس شرط کے ساتھ کہ آپ تقوی الہی کو تھامے رکھیں. وہیں امام اپنی والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میری ماں کا رتبہ یہ ہے کہ کبھی کوئی شیطان رجیم ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا. یہاں یہ امکان ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں, لہٰذا یہاں ان کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی جا رہی. امام سمجھانا چاہ رہے ہیں مؤمنین کی مائیں اور ہوتی ہیں, اماموں کی مائیں اور ہوتی ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ لا یقربها شیطان مارد. پھر مولا فرماتے ہیں وہی مخلوعۃ, فقط اتنا کافی نہیں ہوا, کئی جملے. وہی مخلوعۃ بعین اللہ التی لا تنام, میری مادر گرامی اللہ کی آنکھ کی, اللہ کی کبھی نہ سونے والی آنکھ کی حفاظت میں رہتی ہیں. اور یہ ان خواتین میں سے ہے کہ جن پر جنت واجب ہو چکی ہے. یہ رتبہ امام نقی اپنی مادر گرامی کا بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک درود پڑھیے امام نقی کی عظمت. یہ والدہ ہیں اور وہ والد ہیں نوے امام تقی جواد. اللہ اکبر. امام نقی ابتدائی زندگی فقط 7 سے 8 برس کے تھے کہ جب بابا کو شہید کر دیا گیا, نوے امام کو شہید کر دیا گیا. ابھی امام مدینے میں ہے, 10ویں امام مدینے میں ہے. نوے امام کی شہادت ہو گئی, نوے امام کی وصیتیں تھیں, نصوص تھی, واضح بیانات تھے اپنے چاہنے والوں کے لیے. لہٰذا امام تقی کی امامت کو ماننے والوں نے فوری طور پر ہی 10ویں امام امام نقی کو اپنا امام مقرر کر دیا, اپنا امام مان لیا. اعتقاد آ گیا. ادھر چاہنے والوں کا یہ عالم,
یہاں ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ کیسے بڑے بڑے بزرگوں نے ایک 8 برس کے بچے کی امامت کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا؟ کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بھی 10ویں امام کے والد 9ویں امام سارا زمینہ ہموار کر کے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ائمہ میں میرے 9ویں امام وہ پہلے امام ہیں کہ جنہیں انتہائی کم سنی میں 8 سے 9 برس کی عمر میں امامت ملی، کہ جب طوس میں، خراسان میں، مشہد میں امام رضا کی شہادت ہو گئی تو یہاں مدینے میں میرے 9ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا۔ وہ سارے واقعات آپ نے مأمون اور امام تقی جواد کے سن رکھے ہوں گے، وہ مچھلی اور شکار والا واقعہ، وہ امام کا دربار میں بلایا جانا، امام کے مناظرات، کئی ہزار سوالوں کے جوابات دینا، یحییٰ ابن اقسم جیسے اس دور کے سب سے بڑے مفتی اور عالم سے مناظرہ کرنا اور مناظرے میں اس کی شکست فاش ہونا، یہ تمام اسباب جمع ہو گئے تھے کہ اب لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی تھی کہ آل محمد کا بچہ بھی ہمارے گھروں کے بچوں جیسا ہوتا ہے۔ ذہنی طور پر چاہنے والے آمادہ تھے، کیوں؟ کیونکہ بابا کی کمسنی کی امامت دیکھ چکے تھے۔ 9ویں امام نے نہ صرف عملی طور پر اپنی امامت کو ثابت کیا، اپنے علم کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنی شرافت کے ذریعے، اپنے زہد کے ذریعے، بلکہ امام نے قرآن سے بڑی دلیلوں کے انبار بھی لگائے۔ جب کوئی پوچھتا اے فرزند رسول اتنی کمسنی میں امامت، ہم 8 سے 9 برس کے بچے کی اطاعت کریں گے؟ امام کچھ نہ کرتے، فقط قرآن سے اس آیت کی تلاوت کرتے کہ جب 3 دن کے عیسیٰ نے مریم کی گودی میں آیت پڑھی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، پھر سوال کرتے اگر عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں 3 دن کی عمر میں تو ہم 9 برس کے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ جملے کو تبدیل کر کے حوالے کر رہا ہوں، ارے جب مریم کا بیٹا 3 دن میں نبی ہو سکتا ہے تو فخر مریم فاطمہ زہرا کے بیٹے کمسنی میں امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ یا علی محمد۔ تو یہ سارا زمینہ، یہ ساری مقدمہ سازی میرے 9ویں امام اپنی حیات میں کر کے جا چکے، لہٰذا 10ویں امام کی کمسنی کے امامت پر نہ کسی کو حیرت ہوئی، نہ کسی کو شک ہوا، نہ شبہ ہوا۔ ہاں، دوسری طرف حکومت وقت اپنے امور میں مشغول رہی۔ وہ کہ جس نے 9ویں امام کو قتل کیا تھا کون تھا؟ ہارون کا بیٹا معتصم عباسی، 9ویں امام کا قاتل، ام الفضل کا، مأمون کی بیٹی کا چچا، کہ جس نے ام الفضل کے ذریعے 9ویں امام کو زہر دلوایا۔ تاریخ تو ذہنوں میں ہے نا عزیزوں۔ یہ معتصم عباسی تھا کہ ایک طرف 9ویں امام شہید ہوئے، دوسری جانب اپنی دانست میں 10ویں امام کو ان کی کمسنی سے ہی اپنی جانب راغب کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں اس وقت میں، اس دور میں، مدینے کا سب سے بڑا عالم کہ جس کا نام مورخین نے جنیدی یا حمیدی لکھا، دونوں نام ملتے ہیں، اسے امام نقی میرے 10ویں امام پر استاد مقرر کیا گیا حکومت کی جانب سے، معتصم کی جانب سے۔ کیوں؟ اس آسرے میں کہ شاید ابھی کمسن ہیں، بچوں کا ذہن کچا ہوتا ہے، وہ اپنی دانست میں امامت کو اپنے اعتبار سے دیکھ رہے تھے۔ بچوں کا ذہن کچا ہوتا ہے، ابھی سے اپنے مطلب کی باتیں پڑھائیں گے تو جب تک یہ بچہ پل بڑھ کر جوان ہوگا ہمارا ہم فکر ہو چکا ہوگا، اور یوں بہت بڑی خطرے کی تلوار بنو عباس کی گردن سے اتر جائے گی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ اپنا مکر کرتے ہیں، اللہ نے اپنا مکر رکھا ہے۔
ادھر اس نے مدینے کے اس دور کے سب سے بڑے شیخ کو، سب سے بڑے استاد کو، 8 سے 9 برس کے کم سن بچے کا استاد مقرر کیا، میرے 10ویں امام کا استاد مقرر کیا۔ پہلے دن استاد اپنے شاگرد کے پاس آیا ہے اس نیت سے کہ اس کم سن بچے کو میں بڑی بنیادی معلومات سے سکھانا پڑھانا شروع کروں گا۔ بات کا آغاز کیا عربی کے قواعد سے، عربی گرامر سے، عربی گرامر کے بنیادی علوم، صرف و نحو، نحو کا بنیادی ترین قاعدہ اس نے امام نقی کو پڑھانا شروع کیا۔ کہنے لگا بیٹا جان لو کہ الفاعل مرفوع، کہ جب کوئی بھی لفظ کسی فعل کا فاعل بنے، جو سمجھ جائے بہترین، جو نہ سمجھ پائے کوئی بہت ضروری بات نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، سیرت پر توجہ رکھنی ہے۔ بیٹا فاعل مرفوع ہوتا ہے، اگر زید کلام عرب میں کسی فعل کا فاعل بنے تو وہ زیدن پڑھا جائے گا، ضرب زیدن، قال زیدن کہا جائے گا۔ امام مسکرا رہے ہیں، وہ امام کو نحو کی بنیادی باتیں بتا رہا ہے۔ جب وہ بتا کر خاموش ہو گیا تو اب امام نے کلام کرنا شروع کیا۔ امام نے اسے علم نحو کی وہ گہرائیاں بتانا شروع کی، وہ تفریعات، وہ شقیں بیان کرنا شروع کی جو مدینے کے اس دور کے سب سے بڑے عالم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بھول گیا تھا، ارے یہی نقی ہیں کہ جن کے جد علی ابن ابی طالب نے نحو کی بنیاد رکھی تھی۔ تمام علماء نحو کا یہ بنیادی اور متفقہ فیصلہ ہے کہ واضع علم نحو، جس طرح کیمسٹری کا فادر جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کلام عرب کے قواعد و ضوابط پر مشتمل علم نحو کا بابا، علم نحو کا بانی میرے مولا علی کو کہا جاتا ہے۔ مولا علی نے ایک جملے سے اس علم نحو کی بنیاد رکھی تھی، اور کیوں رکھی تھی؟ تاکہ غیر عربوں کو، میرے اور آپ کے جیسے عجموں کو عربی قرآن سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ عربی عرب کی تو مادری زبان تھی، انہیں تو کسی قواعد کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے لیے قیامت تک آنے والے ہر غیر عرب مسلمان پر علی کا یہ احسان رہے گا۔ وہ استاد آیا تھا، اپنی استادی لے کر آیا تھا، نہیں جانتا تھا وہ جس نے علم نحو کو ایجاد کیا اس کے وارث کے سامنے بیٹھا ہوں۔ خالق نہج البلاغہ کے وارث کو کون عربی سکھائے گا؟ مبہوت اپنی استادی لے کر آیا تھا، ساری استادی دھری کی دھری رہ گئی، مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد سے باقاعدگی سے امام نقی کے گھر آتا رہا، مگر فرق یہ ہو گیا پہلے دن سکھانے آ رہا تھا، دوسرے دن سے علم حاصل کرنے امام کے گھر آ رہا ہے۔ کئی دنوں بعد جب معتصم مدینے آیا، یا یہ استاد سفر کر کے کہیں گیا، معتصم سے ملاقات ہوئی، معتصم نے سوال کیا کیف وجدت الطفل، تم نے بچے کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا لا تقل له طفلا، اسے بچہ نہ کہو، بل قل له شیخا، اسے علم کے سب سے زیادہ بزرگ کے خطاب سے نوازو۔ یہ دیکھنے میں بچہ ہے، اپنے علم میں سب سے بڑا بزرگ ہے۔ تو یقین نہیں کرے گا کہ وہ مسائل، مدینے میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، مگر جب اس کمسن بچے کے سامنے بیٹھا تو مجھے اپنی جہالتوں کا احساس ہوا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جب مدینے میں رکھتے ہوئے، مدینے میں باقی رکھتے ہوئے امام نقی کو اپنے دانست میں اپنی راہ پر نہ لا سکا، اس خطرے کا سد باب نہ کر سکا، تو اب حاکم مدینہ تک پیغام پہنچا کہ علی نقی کو مدینے سے سامرہ منتقل کیا جائے۔ یہاں امام کی حیات کا ایک باب تبدیل ہوا، ایک نیا باب۔ بس آج کی گفتگو کو اسی باب پر روک رہا ہوں، سوچا یہ تھا کہ آج پوری حیات کا خلاصہ ہو جائے، مگر میں کیا کروں،
کہ ان ہستیوں کے تذکرے کے مقابلے میں وقت اتنا تنگ ہے، جتنی بھی کوشش کر لیجئے ان کا ذکر اس محدود وقت میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ امام کو سامرہ منتقل کیا گیا، امام کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ بس یہاں سے کل سیرت امام عسکریین میں 10ویں امام کی سیرت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی، ایک درود پڑھ دیجئے امام نقی کی عظمت، صلی اللہ۔ بس عزیزوں، آج پہلی ربیع الاول کا دن گزرا ہے۔ یہ دن منسوب ہے زہرا کے ایک لال حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت سے۔ اس سے پہلے کہ مصائب پیش کروں، چند جملے جناب محسن کی معرفت کے باب میں بہت ضروری ہے۔ یہ محسن اسی گھرانے کا ہے کہ جس گھرانے کا ششماہا علی اصغر بھی ولی خدا ہوتا ہے۔ جناب محسن وہ کہ جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی حسن و حسین کی مانند نسل علی و فاطمہ سے تھے۔ اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو شک نہیں تھا کہ یہ بھی امام ہوتے۔ یہ بات پہنچ گئی، مشکل تو نہیں ہے، صعب گراں تو نہیں گزری۔ اب ذرا اس سے گہری بات سنیے معرفت جناب محسن کے حوالے سے۔ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ کے دشمن کو نسل بریدہ کر دیا، آپ کو نسل کی صورت میں خیر کثیر دیا۔ اس کوثر کی عملی تفسیر کب ہوئی؟ جب شہزادی کونین کی ولادت ہوئی۔ شہزادی کونین کے ذریعے سے اللہ نے نسل رسول کو کیسے اور کتنے پھیلایا کہ 2 شہزادے عطا کیے کہ جن کے بارے میں رسول بار بار یہی فرماتے تھے کہ حسن و حسین صلب علی سے ہیں مگر مجھ محمد کے لال ہیں۔ ان دونوں شہزادوں سے یہ ساری نسل سادات پھیل گئی کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے۔ جتنے سادات ہیں، چاہے تقوی ہوں، نقوی ہوں، جعفری ہوں، رضوی ہوں، زیدی ہوں، حسینی ہوں، چاہے حسنی سادات ہوں، طباطبائی سادات ہوں جو آل امام حسن سے ہیں، جتنے سادات ہیں مجھے نہیں پتا کیا عدد ہے پوری دنیا کا، مگر ایسے ادارے ہیں کہ جو سادات کا فقط احصاء کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں کہ دنیا میں سادات کتنے ہیں اور کس امام کی نسل سے کتنے ہیں، کس نسل کے سادات کتنے ہیں۔ ایک جملے میں بات کا خلاصہ کر دوں، یہ جتنے سادات ہیں یہ ساری برکتیں اگر اس دنیا میں آئیں تو زہرا کے 2 شہزادوں کے صدقے میں آئیں، یا آقا حسن سے یا آقا حسین سے۔ علماء فرماتے ہیں ذرا سوچئے، اگر زہرا کا تیسرا لال دنیا میں تشریف لے آتا، اگر جناب محسن دنیا میں تشریف لے آتے تو آج کوثر کی تفسیر خیر کثیر نسل سادات کی صورت میں اتنی ہی ہوتی یا اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی۔ جب حسن و حسین کے صلب سے اللہ نے اتنے سادات کو دنیا میں بھیجا، یہ نسل رسول پروان چڑھی، تو اگر زہرا کا تیسرا لال بھی دنیا میں ہوتا تو سادات جتنے ہیں اس سے 1 گنا اور زیادہ ہوتے۔ علماء فرماتے ہیں، اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، اب تک ساری معرفت اور تولا آپ نے سن لیا، اب علماء فرماتے ہیں کہ نسل سادات میں 1/3 نسل کی کمی کا گناہ، 1/3 نسل سادات کے گویا قتل کا جرم اور گناہ اور سزا اس لعین کے سر جائے گا کہ جو اس جرم کا مرتکب ہوا تھا اور جس کے ظلم کی وجہ سے جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی۔ 1/3 سادات جناب محسن ابن علی و فاطمہ۔ اللہ، اب مجھ سے آ کر کوئی نہ کہنا کہ ان کی کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، یہی دن تھے، ابھی 28ویں سفر گزری ہے، رحلت رسول کو 3 دن گزرے ہیں،
ابھی خاک قبر رسالت خشک نہیں ہوئی ہے۔ جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے اسے چولہا جلانے نہیں دیا جاتا۔ آپ کے گھر میں آگ نہیں جلے گی، ہم پڑوسی ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، ہمارا بھی کچھ فرض ہے، ہم غذا و طعام کا بندوبست کریں گے۔ مسلسل لوگوں کا تعزیت دینے کے لیے تانتا بندھا رہتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، جب کائنات کے رسول دنیا سے گئے تو 3 دن نہ گزرے کہ مدینے والے دروازہ دختر رسول پر آ گئے۔ مگر ہاں، ان کا انداز تعزیت کے لیے آنے والوں سا نہیں لگ رہا، ان کا انداز تسلیت کے لیے آنے والوں سا نہیں لگ رہا۔ یہ کسی خیر خواہی کے لیے نہیں آئے، ارے دروازے پر آئے ہیں، بڑے وحشیانہ انداز میں دروازے پہ دستک دی ہے۔ ارے دختر نبی دروازے کے دوسرے کنارے پر تشریف لائی۔ من بالباب، ارے دروازے پہ کون ہے؟ آنے والے نے بڑی کرخت آواز میں کہا تھا، علی کو گھر سے باہر بھیج دیجیے۔ جواب ملا، علی باہر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر! آسمان کیوں نہ پھٹ گیا، زمین کیوں نہ ختم ہو گئی، ارے قیامت کیوں نہ آ گئی۔ لعین کی زبان سے ان جملوں کے جاری ہونے سے پہلے جب شہزادی نے کہا علی باہر نہ آئیں گے تو آواز آئی، لَأُحْرِقَنَّ الْبَابَ بِمَا فِيهَا، پھر میں اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دوں گا۔ دختر رسول شاید شہزادی یہ سوچتی ہوں گی نا، ارے ان لوگوں نے ساری زندگی میرے بابا کو میرا احترام کرتے دیکھا ہے، میرے بابا کو میرے دروازے پہ رکتے دیکھا ہے، میرے بابا کو میرے دروازے پہ آ کر سلام کرتے دیکھا ہے، ارے میرے بابا کو اس دروازے پہ اجازت لیتے دیکھا ہے، یہ طیش میں ہے، غضب میں ہے، فقط بات کر رہے ہیں۔ شہزادی سوچتی ہوں گی نا، میرے بابا کی امت ہے، یہ مجھ پر اتنا ظلم کیسے کریں گے؟ مگر ہائے آئے کہنے والے نے نہ صرف کہا بلکہ کر کے بھی دکھا دیا۔ ایک بار دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی، ارے دختر رسول کے گھر سے دھواں اٹھنے لگا۔ جب آگ کی لپٹیں بہت بلند ہوئی، دروازہ کمزور ہوا، فرکل الباب برجلی، لعین نے اپنے پیروں سے دروازے کو اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، روایت کے جملے فرکل الباب برجلی، ارے دروازے کو زور سے دھکیلا۔ کانت فاطمہ بین الباب والجدار، دختر نبی در و دیوار کے درمیان ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، خذینی فضا فضا، مدد کو آئیے میرا محسن شہید۔ اماں ڈھونڈیں گے کہاں یاد اگر آئیں گی، ہم تو مر جائیں گے گر آپ چلے جائیں گے۔ ماں نے جب یہ سنا دل تڑپنے لگا، پیار کرتے ہوئے فاطمہ نے کہا، دیکھو حسین میرے حسین،
ایسے نہیں کہتے دیکھو حسین میرے حسین ایسے ماں کسی کی ہمیشہ رہی ہے کبھی میں بھی بچھڑی تھی اماں سے بچپن میں ہی ماں کے جانے کا دکھ تو بہت تھا مگر دیکھو میں بھی تو بن ماں کے جیتی رہی تم کو میری قسم تم سے بچھڑے جو ہم ضبط کرنا ہے اے لال ماں کا یہ غم دیکھو حسین مجھ کو معلوم ہے میرے نور نظر پیاس لگتی ہے تم کو بہت رات بھر پیاس سہنے کی عادت بھی ڈالو ذرا پیاسا رہنا پڑے کب کہاں کیا خبر پیاس تم کو لگے اور نہ پانی ملے ہے دعا کہ وہ دن نہ آئے کبھی دیکھو حسین میرے بی بی کا ایک چھوٹا سا دستور تھا جب بھی مولا حسن اور مولا حسین باہر سے گھر آیا کرتے تھے نا تو بی بی پیار سے انہیں سینے سے لگایا کرتی تھی وقت رخصت بی بی نے دونوں شہزادوں کو گلے سے نہیں لگایا تو مولا حسین نے پوچھا اماں کیا وجہ ہے جب آپ نے ہمیں گلے سے نہیں لگایا بی بی کہتی ہے حال میں نے کسی کو سنایا نہیں خود تو روئی علی کو بتایا نہیں میرا پہلو شکستہ ہے بس اس لیے اپنے سینے سے تجھ کو لگایا نہیں ٹوٹی ہے پسلیاں کرنا پائی بیاں کتنی تکلیف میں جی رہی ہے یہ ماں دیکھو حسین میرے حسین ایسے نہیں دن وہ آیا کہ جب چل بسی فاطمہ ماں کی میت پہ شبیر نے دی صدا تم بلاؤ گی تو پاس آؤں گا میں ٹوٹے بندھے کفن فاطمہ نے کہا آجا اے میری جان تجھ پہ قربان ماں جب حسین آ کے لپٹے تو بولی یہ ماں دیکھو حسین میرے حسین ایسے ہی کہتے اے رضا اور ذیشان دل تھام لو رو کے شبیر کہتے تھے اماں سنو دیکھو تم نے بلایا تو میں آ گیا جب بلاؤں گا آؤ گی وعدہ کرو ماں نے وعدہ لیا بیٹا چپ ہو گیا جب جنازہ اٹھا پھر نہ آئی صدا دیکھو حسین میرے حسین
حسین یا حسین. ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے ہائے سیدہ ہائے سیدہ. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت ہے. پہلو بھی شکستہ ہے تربت. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. سیدہ سیدہ خاتون کوئی غم میں یوں چور نہیں دیکھی. خاتون یوں چور نہیں ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے. سیدہ سیدہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی. دربار ظالم نے کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے. بھی شکستہ ہے سیدہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے. عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے. کچھ درد تیرے بھی بس جان کی فضا ہے. شکستہ ہے سیدہ سیدہ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے. دو ایسے جنازے ہیں بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے. سیدہ سیدہ
مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربات پہ بھی پہرا ہے سیدہ سیدہ تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے تصویر حقیقت کی اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتوں تیری تربت پر ہوتے ہو دیکھا ہے پیر شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے وے حسین ایمان نور دو عین ایمان 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 وے حسین آن وے غریب ایمان اے وے شہید ایمان وے حسین نظم لا یاد کبار قتل حسین میں شنوم وے آن گفتہ جبریل سور ثقلین میں شنوم آن گفتہ لیلا چی قدر نالائے مندر کنم نوجوان اکبر مندر تجھے تدبیر کنم وے حسین نوجوان اکبر مندر تجھے تدبیر کنم
آن وے غریب ایمان اے وے شہید ایمان آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر، میرے مولا آ جاتے ہیں قبر زہرا پر، ہائے کرب امام زمانہ مرقد زہرا پر، یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، چپ کے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں، صبح تلیہ کی ہے صدائیں مرقد کے اندر، یا زہرا زہرا یا زہرا یا سارے بولے جیسے بعد عصر ہوا تھا لاش پسر کا حال، جیسے بعد عصر ہوا تھا لاش پسر کا حال، ماں کی مرقد کو کر ڈالا ظالم نے پامال، ماں کی مرقد کو کر ڈالا ظالم نے پامال، دور تلک بس ریت ہے پھیلی مٹی اور کنکر، یا زہرا یا زہرا ہرا رات کی اوس ہے دن کی دھوپ کا ہے آزار یہاں، رات کی اوس ہے دن کی دھوپ کا ہے آزار یہاں، قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں امکان، قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں امکان، جیسے زینب اور کلثوم سر پہ نہیں چادر، یا زہرا زہرا یا زہرا یا غیبت کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھیں، غیبت کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھے، دادی اپنے پوتے کی مظلومی تو دیکھے، دادی میری آنکھوں میں شام کا ہر منظر، یا زہرا زہرا یا زہرا
مرقد سے آتی ہے صدا یہ بنت پیمبر کی، مرقد سے آتی ہے صدا یہ بنت پیمبر کی، بیٹا تیرے کرب سے واقف ہے یہ تیری دادی، محسن کے بھی خون کا بدلہ واجب ہے تم پر یا زہرا یا زہرا۔ یا زہرا یا زہرا، ہاتھ میں ہے اس وقت بھی میرے حیدر کی تلوار، ہاتھ میں ہے اس وقت بھی میرے حیدر کی تلوار، میں تو ہر ایک صورت میں ہوں آنے کو تیار، میں تو ہر ایک صورت میں ہوں آنے کو تیار، رو کے قمر مولا نے کہا تیار نہیں لشکر۔ اربعین کے سوگواروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، آخری مجلس ہے یاروں الوداع، آخری مجلس ہے یاروں الوداع، اربعین کے مجلس الوداع ہے، قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا، قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا، ماں وطن جاتی ہے پیاروں الوداع، ماں وطن جاتی ہے پیاروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، آخری مجلس ہے یاروں الوداع، ہے آخری مجلس ہے یاروں الوداع، ہے اکبر و اصغر علی کی ضامنی، اکبر و اصغر علی کی ضامنی، نوجوانوں شیر خواروں الوداع، نوجوانوں شیر خواروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، آخری مجلس ہے یاروں الوداع، ہے آخری الوداع، ہے سر کہیں لاشیں کہیں قبریں کہیں، سر کہیں لاشیں کہیں قبریں کہیں، بے مکانوں بے دیاروں الوداع، بے مکانوں بے دیاروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، آخری مجلس ہے یاروں الوداع، ہے آخری مجلس ہے یاروں الوداع، ہے خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا، خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا، الوداع اشک باروں الوداع، الوداع اشک باروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، اربعین کے سوگواروں الوداع، آخری مجلس ہے یاروں الوداع، ہے آخری مجلس ہے یاروں الوداع، واحد
کرب شبیر کے چہرے سے مٹانے والے، رنج سے آل محمد کو چھڑانے والے، تھام لے ہاتھ پریشان عزاداروں کا، اے سکینہ کے لیے بازو کٹانے والے، یا ٹوٹ جائے نہ میری آس ہے امید حرم، میرے زخموں کا فقط آپ ہو غازی مرہم، اربعین پر غم بلبال زیارت کے لیے آپ کو پہلو شکستہ کسی بی بی کی قسم، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل لکھ دو تقدیر میں پھر کربلا جانا غازی، اپنا دربار ہمیں جلد دکھانا غازی، واسطہ دیتا ہوں زخم علی اکبر کا تمہیں، کربلا سارے جوانوں کو بلانا غازی، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل، اس گھڑی نظروں میں عاشور کی روداد آئی، آنسو آنکھوں میں بھرے ہونٹوں پہ فریاد آئی، سامنے پانی تھا اور پی بھی نہیں سکتا تھا، مجھ کو روزے میں تیری پیاس بہت یاد آئی، ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ابوالفضل جائے مدفن نہ کسی نے بھی بنایا اب تک، بے کفن ہے میرے ماں جائے کا لاشا اب تک، جائے مدفن نہ کسی نے اب تک، بے کفن ہے میرے ماں جائے کا لاشا اب تک، جائے مدفن نہ کسی نے بھی شاہ اب تک، جائے مدفن نہ کسی نے بھی بنایا اب تک، بے کفن ہے میرے ماں جائے کا لاشا اب تک، سامنے زینب مضطر کے جو آیا پانی، آہ بھر کر کہا اب کون پیے گا پانی، سامنے زینب مضطر کے جو آیا پانی، آہ بھر کر کہا اب کون پیے گا پانی، رن میں ہوگا علی اصغر میرا پیاسا اب تک، جائے مدفن نہ کسی نے بھی بنایا اب تک، بے کفن ہے جائے مدفن نہ کسی نے بھی بنایا اب تک، بے کفن ہے میرے ماں جائے کا لاشا اب تک۔
بتا کیسی مہمانی تھی یہ راز خدا ہی جانے ذبح کے وقت بھی پانی نہ دیا آدھا نے کیسی مہمانی تھی یہ راز خدا ہی جانے ذبح کے وقت بھی پانی نہ دیا آدھا نے دھوپ میں ہے جسد سید والا اب تک جائے مدفن نہ کسی جائے مدفن شیعہ ان شام کو جا شیعہ ان شام کو جا زینب افغار کو جا شیعہ ان شام کو جا شیعہ ان شام کو جا زینب افغار کو جا گل و زنجیر کو جا گل و زنجیر کو جا گل و زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا شیعہ ان شام کو جا شیعہ ان شام کو جا زینب کو جا میں برد شمر ز خنجر گلوے سبت نبی میں برد شمر ز خنجر گلوے سبت نبی گلوے شاہ کو جا گلوے شاہ کو جا خنجر خونخوار کو جا پارا پارا ہم شد پارا پارا ہم شد جسم شہنشاہ زمان پارا پارا ہم شد پارا پارا ہم شد جسم شہنشاہ زمان سم رہوار کو جا سم رہوار کو جا سم رہوار کو جا سید ابرار کو جا شیعہ ان شام کو جا شیعہ ان شام کو جا زینب افغار کو جا شیعہ کیا ہے اس کا اور کو جا شیعہ ان شام کو جا گفتہ بر لاش برادر بسد افغا زینب گفتہ بر لاش برادر گفتہ بر لاش برادر بسد افغا زینب من کو جا شام کو جا من کو جا شام کو جا من کو جا شام کو جا کوچہ و بازار کو جا گفتہ بر لاش برادر بسد افغا زینب گفتہ بر لاش برادر بسد افغا زینب من کو جا شام کو جا من کو جا شام کو جا کوچہ و بازار کو جا شیعہ ان شام کو جا ای بے برادر زینب ای بے برادر زینب ای بے برادر زینب بے یار و یاور زینب اسیر و مفتر زینب فاطمہ دختر نبی قیام حسین کشتے ہا اکبر نوجوان چی شد اصغر شیخ ورام چی شد عابد بیمارام چی شد قاسم دامادام چی شد ابا سلام دارم چی شد ابا سلام دارم چی شد بر محمد و آل محمد صلوات